خواتین و حضرات، شرکائے درس عرفان القرآن، قائدین و وابستگان تحریک منہاج القرآن، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے تحریک منہاج القرآن ناروال کے زیر تمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج تیسری نشست میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب کائنات ہم سب کو انوار قرآن اور توجہات صاحب قرآن سے مالا مال فرمائے، اور یہ رمضان المبارک کی پر نور ساتوں میں خوبصورت لمحات اور قرآن مجید کے فہم کی یہ نشستیں ہم سب کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما کر اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ مادیت کے اس دور میں ایسی علمی اور روحانی نشستیں اور ایسی صحبتوں کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن ناروال اور ان کے جملہ فورمز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے عقیدہ شفاعت۔ ہم قرآن مجید سے احادیث مبارکہ کے سہارا لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ باری تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے اس موضوع پہ ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عقیدہ شفاعت قرآن مجید کی متعدد آیات، احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور اس کا انکار کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شفاعت اور عقیدہ شفاعت کا انکار کرنا قرآنی آیات کا انکار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا انکار ہے اور امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ میں نے سرنامہ کلام میں سورہ البقرہ معروف آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ، جسے ہمارے ہاں عموماً مائیں اپنے بچوں کو گود میں ہی سکھا اور یاد کروا دیتی ہیں، آیت الکرسی کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جس کا تھوڑا حصہ پڑھ کے بعض اوقات لوگوں کے عقائد کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی کوئی شفاعت نہیں ہوتی، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے۔ یہ آیہ مبارکہ شفاعت کے خلاف نہیں بلکہ اس کے حق میں ہے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ شفاعت حق ہے، شفاعت کی بھی جائے گی، قبول بھی ہوگی، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اجازت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، ہونا اس کے کرم سے ہے، اس کے حکم سے ہے، اس لیے اس اعتراض کو یہاں سے رفع کیا جانا چاہیے۔ شفاعت کا انکار نہیں ہے، صرف اس کی اجازت پر منحصر ہے، تو اس پر امت کا اتفاق ہے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی اس نشست میں ہم بہت ساری آیات وہ بھی پیش کریں گے جہاں رب کائنات شفاعت کے بارے میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شفاعت کے بارے میں متعدد آیات سے ہمیں رہنمائی بھی ملے گی، اور پھر وہ احادیث پیش کریں گے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اور اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شفاعت کا ذکر کیا، انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر وہ آیات بھی لائیں گے جن پر بات کرتے ہوئے لوگوں کے عقیدے پر حملہ کیا جاتا ہے، یا عموماً جن آیات کو شفاعت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، ہم وہ پیش کر کے سیاق و سباق کے ساتھ وہ اشکال بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ صحیح مفہوم ہمیں نصیب ہو جائے، اور انشاءاللہ العزیز اس کی توفیق سے اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہی تو ہم اس موضوع پر آگے بڑھتے جائیں گے۔
یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شفاعت کے معنی ہیں سفارش کرنا، وساطت واسطہ، دعا کرنا، درمیان میں پڑھنا یا ثالثی کا کردار ادا کرنا۔ یہ سارے الفاظ دامن شفاعت میں پائے جاتے ہیں۔ صاحب لسان العرب علامہ ابن منظور فرماتے ہیں یہ السوال فی تجاوز عن الذنوب والجرائم، گناہوں اور جرائم سے درگزر کرنے کے بارے میں سوال کرنا، اسے شفاعت کہا جاتا ہے۔ صاحب تاج العروس نے لکھا وَالطَّالِبُ لِغَيْرِهِ يُتَشَفَّعُ بِهِ إِلَى الْمَطْلُوبِ، کسی دوسرے کے لیے شفاعت طلب کرنا جس کی سفارش کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچا جائے۔ آئیے قرآن مجید کی معروف آیا ہے سورہ بنی اسرائیل، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 17 نمبر سورہ ہے، اس کا آیا کا نمبر ہے 78۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ آج میں یا آپ میں سے کوئی اس کا مفہوم بیان کرنا چاہے، کسی دوسرے کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنی بات نہ کریں۔ مقام محمود کیا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف، اصحاب رسول نے رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رب نے فرمایا کہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمایا جائے گا، یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ پھر ابن عباس نے لکھا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین، میں تو عرض کرتا ہوں دین ان سے سیکھیں، مسائل کی رہنمائی ان سے لیں جنہوں نے حضور کے قدموں میں زندگی بیٹھ کر دین سیکھا اور آگے حضور کی امت کو پہنچایا۔ عبداللہ بن عباس سے بڑا مفسر کون ہے؟ ان سے پوچھئے، فرماتے ہیں مقام محمود مقام شفاعت ہے، وہ دن جس دن اولین و آخرین ہر کوئی میرے رسول کی شان دیکھے گا اور میرے رسول کی ثنا بیان کرے گا۔ محشر کا دن ہوگا، آدم سے قیامت تک ہر کوئی حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا۔ جب آقا علیہ السلام یہ سارا منظر سج چکا، حشر کا میدان سج چکا، اولیاء اپنی شان کے لائق بلند مسندوں پر جلوہ فروز ہوں گے، انبیاء علیہ السلام اپنی شان کے لائق بلند ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، کائنات کا رب اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر جلوہ فروز ہوگا۔ آدم سے قیامت تک ہر کوئی حشر کے میدان میں جمع ہوگا۔ جب کہ محشر سج چکا تو کائنات کے تاجدار کی سواری آئے گی۔ میرے عزیزو ذرا توجہ کرنا، میرے رسول کی سواری آئے گی، کائنات کے تاجدار جب حشر کے میدان میں جلوہ فروز ہوں گے، انبیاء کہیں گے محمد بھی نبی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے گا، رسل کہیں گے محمد بھی رسول ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے گا، فرشتے کہیں گے مالک وہ حبیب آیا جس کی خاطر تو نے بزم کونین سجائی تھی، بتا تیرے مصطفیٰ کو کہاں بٹھایا جائے؟ جواب آئے گا فرشتوں میرا رسول میرا محبوب آیا ہے، عرش خدا پر میری کرسی کے دائیں طرف ایک کرسی لگائی جائے اور خدا کے پہلو میں مصطفیٰ کو بٹھایا جائے۔ قیامت کے دن جب میرا اور آپ کا نبی عرش خدا پر رب کے ساتھ کرسی پر بیٹھے گا، آواز آئے گی یہ مقام محمود ہے۔ پھر آقا علیہ السلام اس مقام پر بیٹھ کر امت کی شفاعت کریں گے۔ عزیزان محترم، صاحب تفسیر خازن نے لکھا مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ پھر سورہ النساء ہے، یہ انتہائی قابل توجہ اور ایمان افروز آیہ مبارکہ ہے۔ سورہ کا نمبر ہے 4، آیہ مبارکہ کا نمبر ہے 64۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ایمان والو اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو،
ظلم کیا ہے؟ قرآن نے شریعت نے کہا یہ کام کرنا، بندے نے نہ کیا۔ شریعت نے کہا یہ نہ کرنا، انسان کر بیٹھا، قرآن کا حکم توڑ بیٹھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا۔ باری تعالیٰ کو معافی مانگنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ فرمایا ایک ہی دروازہ ہے، مالک کیا کریں؟ جاؤکا، اگر معافی مانگنا چاہتے ہو میرے رسول کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ۔ پروردگار بڑی دور مدینہ تو رہا، آج مہنگائی کے اس دور میں جب اپنے گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا، عام انسان پریشان ہے کہ مدینہ کیسے جائیں۔ گناہ زندگی میں بڑے ہیں، معافی مانگنی ہے۔ رب نے کہا جاؤ کا دہلیز مصطفیٰ پہ آؤ۔ علیہ الصلوۃ والسلام والے کیا کریں؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ دربار مصطفیٰ ہے۔ جو مدینہ نہیں آ سکتا وہ ناروال میں بیٹھا بیٹھا دل کا رخ مدینے کی طرف کر لے۔ اور میرے شیخ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا، اس جملے کو اگر سماعت ذوق سے کریں تو ہمارے ایمانوں پر بہار بن جائے گا۔ فرماتے ہیں لگتا یوں ہے رب کہنا یہ چاہتا ہے، اے کعبہ کے سامنے سر جھکانے والوں، دل دہلیز مصطفیٰ پہ جھکا دے۔ فرمایا جاؤ، معافی چاہتے ہو میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، میرے نبی کے جوڑے اپنے سر کا تاج بناؤ، آؤ دہلیز مصطفیٰ پہ۔ پروردگار پھر فرمایا فاستغفر اللہ، اب معافی مانگو اللہ سے۔ حکم توڑا قرآن اور خدا کا، معافی مانگنی ہے خدا سے۔ باری تعالیٰ معافی تجھ سے مانگنی ہے، کہا قبول اس کی ہوگی جو میرے نبی کی چوکھٹ پہ آئے گا۔ مالک پھر اب معافی مانگو، پروردگار معاف کر دے گا؟ فرمایا نہیں۔ مولا کیوں؟ کہا انتظار۔ مالک کس کا؟ واستغفر لهم الرسول، میں دیکھوں گا کہ میرا رسول تمہاری شفاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہا، خطاؤں میں پڑا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، مگر من کا تعلق در رسول سے جوڑے رکھا۔ آج گناہوں کی گٹھری باندھ کر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی ہوں آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کا غلام ہوں، نظر کرم فرمائیے۔ حضور نے دیکھا جیسا بھی ہے تو میرا غلام، میری محبت کا نام پڑتا تھا، میرا ذکر ہوتا من جوش مارتا تھا، میرا درود و سلام ہوتا آنکھیں اشک آلود ہو اشک والی ہو جاتی، اس کے من کا تعلق جڑا تھا، میرا ذکر ہوتا تھا، سینہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ میرے رسول نے دیکھا میرا غلام آیا، حضور نے عرض کیا پروردگار جیسا بھی ہے میرا غلام ہے، کرم فرما دے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میرے رسول کے لب بعد میں ہلیں گے، کائنات کا رب آنے والے کی توبہ پہلے قبول کرے گا۔ ناروال کی سرزمین کے اہل دانش و فکر کا اجتماع ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر معاذ اللہ شفاعت کا عقیدہ جائز اور درست نہ ہوتا تو قرآن آج بھی لوگوں کو کہہ کے در رسول پہ بھیجتا؟ رب فرماتا جاؤ میرے نبی کی چوکھٹ پر۔ جب قرآن کہہ رہا ہے، کائنات کا رب آواز دے رہا ہے میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تو اس کا مطلب ہے رب کہتا ہے کہ توبہ قبول ہی شفاعت نبی سے ہوگی۔ عزیزان محترم، پھر سورہ آل عمران ہے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر فرمائیے، ان کو معاف فرما دیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی شفاعت کیجیے، ان کی سفارش کیجیے۔ پھر سورہ الضحیٰ ہے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا شان نزول مسلم شریف نے لکھا کہ ایک دن کائنات کے تاجدار اللہ کے حضور بڑی گریہ زاری میں تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل روتے رہے، چشمان مقدسہ تر ہیں، آنسو بہتے رہے۔ رب تعالیٰ نے کہا جبرائیل جاؤ
میرے محبوب کے آج اتنا رونے اور گریہ ازاری کا سبب پوچھو۔ سیدنا جبریل امین آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے بھیجا ہے، اس قدر رونے کی وجہ کیا؟ امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رسول کا یہ فرمان سنو، اپنے مقدروں پہ رش کرو۔ محبوب کیوں روتا ہے؟ عرض کیا، باری تعالیٰ میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں، میری امت سے درگزر فرمانا۔ رب کائنات نے فرمایا، جبریل اعلان کر، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ، اے محبوب اپنی امت کے بارے میں پریشان نہ ہوئیے، آپ کا رب آپ کو امت کے بارے میں راضی کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں شفاعت کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، امت بخشواتا جاؤں گا، بخشواتا جاؤں گا، جب ساری امت بخشوا دوں گا، رب پوچھے گا، حل انت راض؟ محبوب بتا تو اب راضی ہے؟ میں عرض کروں گا، نام رضیت یا ربی، اے میرے مالک، اب میری ساری امت بخشی گئی، تیرا مصطفیٰ تجھ سے راضی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت امام علوسی سے پوچھئے شفاعت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کا شہزادہ، ان سے کسی نے پوچھا، کیا امام باقر، یہ جو اہل عراق کا عقیدہ ہے شفاعت کے بارے میں، یہ حضور کی شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی عزت کی قسم، یہ عقیدہ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ پھر مخاطب ہوئے، فرمانے لگے، تم لوگ کیا سمجھتے ہو قرآن کی سب سے بڑی امید افزا آیت جس میں رب کی بخشش، اس کی رحمت، اس کی مغفرت کا ذکر ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تمہاری بخشش کا پیغام ہے اس میں۔ تم کیا سمجھتے ہو سب سے بڑی امید افزا آیت قرآن کی یہ ہے؟ فرمایا، لا، خدا کی عزت کی قسم، ہم اہل بیت سے، آل رسول سے پوچھو، ہم کہتے ہیں سب سے بڑی امید والی آیت، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مصطفیٰ شفاعت کرتا جائے گا، رب امت کو بخشتا جائے گا، سب سے بڑی امید والی آیت یہ ہے۔ حاضرین محترم، پھر قرآن مجید کے مقامات میں آگے بڑھے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب تفسیر خازن سے لکھا، فرماتے ہیں، ہی شفاعت فی امتہ حتی یردا ولا سوف یعطیک کے تحت لکھتے ہیں، یہ حضور کی امت کی شفاعت کے بارے میں ہے، اور رب تعالیٰ حضور کی شفاعت قبول کرتا جائے گا جب تک مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے، رب حضور کی شفاعت کو قبول کرتا جائے گا۔ کسی عاشق نے اس منظر کو ان جذبات میں سمیٹا، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب، پوچھا دوزخ نے کہ یا رب، ہیں گناہگار کہاں؟ تو ذات حق بولی، محمد نے سنبھالے ہوں گے، محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ امام قرطبی نے آگے ایک بڑی خوبصورت روایت پیش کی ہے۔ آج کے اس عظیم اجتماع میں خواتین و حضرات، میری درخواست ہے، آقا علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان کو اپنے دلوں میں اور ذہنوں میں جگہ دینا۔ حضور نے فرمایا، اذن واللہ لا ارتا وواحد من امتی فی النار، خدا کی عزت کی قسم، جب تک میرا ایک بھی کلمہ پڑھنے والا غلام دوزخ میں ہوگا، میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب ساری امت بخشوا لوں گا، پھر کہوں گا مولا میں اب راضی ہوں۔ ابن ماجہ شریف ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا، محبوب خیرت بین الشفاعت و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ۔ ایک دن رب نے کہا، محبوب آج میرے ساتھ ایک سودا کر، میں دو آپشن دیتا ہوں، جو چاہو ایک قبول کر لو۔ مالک حکم فرمایا دو آپشن یہ ہیں کہ ایک،
بغیر حساب کے آدھی امت کو جنت میں لے جاؤ، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بغیر حساب کی آدھی امت جنت میں۔ مولا دوسری آپشن ہے، محبوب وہ یہ کہ تو جس جس کی شفاعت کرے گا تیرا رب قبول کرے گا۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے کون سا سودا قبول کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں فاخترت الشفاعۃ، میں نے شفاعت والا سودا قبول کر لیا کہ مولا جس کی میں شفاعت کروں تو قبول کر لینا۔ پھر میرے رسول خود ہی بول پڑے، فرمایا لِأَنَّهَا أَعْمُ وَأَكْفَى، اس لیے کہ یہ عام ہے، امت کے لیے کافی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں أَتَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ، تم کیا سمجھتے ہو میں نے متقیوں کے لیے یہ شفاعت کا کوٹا لیا؟ ارے جو نیکوکار ہوں گے، متقین ہوں گے، اطاعت والے ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کو تو میرا رب خود بخشتا جائے گا۔ میں نے شفاعت کس کے لیے لی؟ لا ولکنھا للمذنبین الخطائین المتلبسین، نیکوکار رب بخشتا جائے گا، گناہگاروں کو محمد قبلی میں چھپا کے جنت میں لے جائے گا۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف، صحاح ستہ کی معروف روایت، کوئی مسلک، کوئی مکتبہ فکر اس روایت کا انکار نہیں کرتا، ہر کوئی بیان کرتا۔ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء علیہ السلام سے ہوتے ہوئے تمام لوگ آقا علیہ السلام کے دربار گہربار میں آئیں گے، اور یاد رکھ لو یہ وہ مقام ہوگا جہاں کائنات کا رب سامنے جلوہ فروز ہے۔ دربار الہیہ میں نبی بھی حاضر ہے، رسول بھی حاضر ہیں، امت بھی حاضر ہیں۔ اس دن رب سے سوال کوئی نہیں کرے گا، نبیوں سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، خود نبی بھی ہوں گے، امتیں بھی ہوں گے۔ یا رسول اللہ آج رب بڑے جلال میں ہے، نظر کرم فرمائیے، دستگیری فرمائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اس کی شان کے لائق اس کی ثنا، اس کی حمد بیان کروں گا، اور حمد بیان کر کے اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ رحمت حق آواز دے گی، یا محمد ارفع راسک قل یسمع سل توتا اشفع تشفع، آواز آئے گی محبوب سر انور اٹھائیے، سل توتا سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع آپ سفارش کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ بخاری شریف ہے، یعنی امام بخاری بھی عقیدہ شفاعت رکھتے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حوالہ بخاری کا ہے، میں بخاری سے پیش کر رہا ہوں، اشفع تشفع امام بخاری نے سے نقل کیا ہے، اے محبوب آپ سفارش شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے۔ اب یہاں میرے شیخ ڈاکٹر محمد طاہر القادری تھوڑا محبت بڑا جملہ بدلتے ہوئے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں آج بازوق محفل میں صاحبان ذوق کی نظر کیا جائے۔ یا محمد ارفع راسک، رب کہے گا محبوب سر اٹھائیے، فرماتے ہیں لگتا یوں ہے رب کہے گا محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا، قل یسمع بولیے آپ کو سنا جائے گا۔ نہیں، رب کہنا یہ چاہتا ہے محبوب تو لب تو ہلا، تیرے لب ہلتے جائیں گے، تیرا رب بخشش کے دروازے کھولتا جائے گا۔ حاضرین محترم، ابن ماجہ شریف سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول شافع و اول مشفع ولا فخر، لوگوں سن لو قیامت تک آندیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، امت کے عقیدوں پر حملہ کیا جائے گا، لوگ ڈگمگانے لگیں گے۔ ایسے حالات میں جب میری شانوں کا انکار کیا جائے، میری ذات سے میری امت اور غلاموں کا تعلق کمزور کیا جانا لگے، ان کو بتا دینا قیامت کے دن سب سے پہلے جو رب کی بارگاہ میں امت کی شفاعت کرے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، میرا اور تمہارا نبی ہوگا۔
اور اس دن جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، یاد رکھنا وہ مدینے کا تاجدار ہوگا۔ ولا فخر، میں اس پہ فخر نہیں کرتا، شفاعت بھی میں کروں گا، قبول بھی میری کی جائے گی۔ پھر مسلم شریف سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کثیر تعداد سے ہمارے علماء اور مشائخ ناروال کی دھرتی سے تشریف لائے ہیں، ویلکم کرتا ہوں۔ مسلم شریف سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ حضور کے صحابی حضور کی مجلس میں بیٹھے عرض کرنے لگے، حضور کی شان شفاعت سنی اور دیکھی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کے دن غلاموں پہ کرم فرمائے تو مجھے بھی شامل کر لینا، میری بھی شفاعت کر دینا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام یہی میرا کام ہے، میں اسی لیے آیا ہوں، میں ہی شفاعت کروں گا۔ عرض کی آقا قیامت کا دن ہوگا، دنیا بڑی ہوگی، آدم سے قیامت تک ایک انبوہ کثیر ہوگا، آپ کو ڈھونڈوں کہوں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں میری امت پر کلمہ پڑھنے والوں پہ مشکل مرحلہ آئے گا قیامت کے دن، جہاں ان کو مشکل کا سامنا ہوگا، دستگیری کرنے کے لیے ان کا نبی وہی جلوہ فروز ہوگا۔ جہاں امت پہ مشکل وقت ہو مجھے وہی پانا، حضور کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جب قیامت کے دن بلا کی گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پر جہاں بلند ہوں گے لوگ، ان کو پانی کی ضرورت ہوگی، حوض کوثر پہ امت کو پانی کے جام پلاتا ہوگا، میرے حوض کوثر پہ آ جانا۔ آقا وہاں نہ ڈھونڈ سکو، دنیا بڑی، رش بڑا ہوگا، کیا کروں؟ فرمایا جہاں میزان پر اعمال تلنے لگے لوگ ڈگمگائیں گے، بڑا سخت دن ہوگا، میں ترازو کے پاس کھڑا ہوں گا، وہاں آ جانا۔ عرض کی آقا وہاں بھی تلاش نہ کر سکوں؟ فرمایا جب میرے غلام پل صراط سے گزریں گے، مشکل مرحلہ ہوگا، پل صراط پہ چلے آنا، میں سامنے جلوہ فروز ہوں گا۔ لگتا یوں ہے حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں پل صراط سے گزرتے ہوئے جب امت کو مشکل مرحلے کا سامنا ہوگا، سامنے حضور جلوہ فروز ہوں گے، غلام دیکھیں گے، وجد کرتے جائیں گے، پل صراط سے گزرتے جائیں گے۔ حاضرین محترم، پھر ایک شاعر نے اس کا نقشہ یوں بیان کیا، پل پر کھڑا ہوں گا حفاظت کو تمہاری، گل گرنے لگے کوئی تو اس کو اٹھا لوں، حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا اپنے غلاموں کے لیے، جو پیاسا ہو اسے جام کوثر پلا دوں، میزان عمل پر آیا تیرا بن کر مونس و ہمدم، آ میرے گناہگار تجھے اپنی کملی میں چھپا۔ پھر صاحب دلائل الخیرات، ہر خانقاہ، ہر مرکز صوفیاء پر اس کا وظیفہ اور ورد کیا جاتا ہے، صاحبان طریقت اس کو پڑھتے ہیں۔ امام جزولی بول اٹھے، اللہم صلی علی الشفیع المشفع یوم القیامہ، مولا اس محبوب پر درود بھیج جس نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے اور جس کی شفاعت قبول ہونی ہے۔ پھر امام بصیری بول اٹھے، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مبتہم۔ خواتین و حضرات، اب وہ آیات پیش کرنا چاہتا ہوں جسے پڑھ کر کئی لوگ پھسل گئے اور ان کی آڑ میں امت کے عقیدے پر حملہ کرتے ہیں۔ ہمارا کیونکہ زیادہ قرآن سے شریعت سے واسطہ نہیں ہوتا، عجیبی لوگ ہیں، ہم نے تو صرف قرآن کو ثواب کے لیے پڑھنا ہوتا ہے، مسائل تو جانتے ہیں الا ماشاء اللہ، اور جو اس کو ترجمہ سے سمجھ لیتے ہیں ان کو قرآن کے شان نزول اور سیاق و سباق کا پتہ نہیں ہوتا۔ تھوڑے لوگ ہیں جو اس بارے میں جانتے ہوتے ہیں، جب ہمارے سامنے آ کر کے قرآن کا مقام پڑھتا ہے نا تو ہم ڈگمگا جاتے ہیں، یار پڑھ تو قرآن رہا ہے، بابا قرآن پڑھ رہا ہے، دیکھو تو صحیح قرآن اس مقام پر کہنا کیا چاہتا ہے، ذکر کس کا ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک مقام ہے جسے پیش کیا جاتا ہے شفاعت کے خلاف۔ آئیے ذرا اس مقام کو سمجھتے ہیں، سورہ البقرہ ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان دوسری کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے۔ اور ایسی آیات سے ہی ایک جملہ بولا جاتا ہے معاذ اللہ کہ حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ اپنی تیاری کر لینا، مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، قیامت کے دن میں تیرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا۔ اور اس آڑ میں کہہ دیا جاتا ہے جو نبی اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دے سکتا وہ تمہیں کیا دے گا؟ کیوں جاتے ہو مدینے، کیوں باتیں کرتے ہو مدینے والے کی، کیوں پڑھتے درود و سلام، کیوں مدینہ مدینہ کرتے ہو، کیوں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو؟ سنا نہیں تم نے
وہ میرے بھائی خدا کے لیے اپنے ایمان کو بربادی سے بچا اور لوگوں کا ایمان برباد نہ کر. دیکھ تو صحیح قرآن کا یہ حکم آیا کس کے لیے ہے؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، شفاعت قبول نہیں ہوگی. کیوں جاتے ہو پیروں کے پاس، ولیوں کے پاس، صوفیاء کے پاس؟ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. جہاں نبی کچھ نہیں کر سکتا تو ولی کیا کریں گے؟ ایسے جملے ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان سے اس دن کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ کوئی ان کی امداد کی جا سکے گی. اس آیت کے ذریعے اجماع امت کے خلاف لوگوں کے عقیدے متزلزل کرنے کے لیے حملہ کیا جاتا ہے. میرے عزیز، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں مختلف مقامات پر ٹکراؤ آ جائے، ادھر شفاعت کے حق میں بات ہو، ادھر شفاعت کے خلاف ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، سمجھنے والا پھسل سکتا ہے. ادھر فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ادھر فرمایا ولا سوف یعطیک ربک فترضی، ادھر فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور ادھر فرمایا واستغفر لہم ولو انہم ظلموا انفسہم. ادھر شفاعت کا حکم آیا. ایسا نہیں ہو سکتا قرآن کے دوسرے مقام پر جا کر شفاعت کے خلاف قرآن آیت آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر سمجھنا ہوگا کہ اس مقام پر رب کہنا کیا چاہتا ہے، کس کو کہنا چاہتا ہے. آئیے اس مقام کا ترجمہ تفسیر میں خود نہیں کرتا، ہو سکتا ہے میری بات سے آپ کو اختلاف ہو. میں کہتا ہوں اس مقام کو ابن عباس سے سمجھیے. صحابی رسول پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. وہ فرماتے ہیں لا تجزی نفس کافرہ عن نفس کافرہ من عذاب اللہ شیئا. فرماتے ہیں لوگوں سن لو، یہ جو کہا کوئی جان کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی، جہاں مراد ہر جان نہیں بلکہ اس جان کا ذکر ہے جو کافر ہے. کافر کسی کافر کا فائدہ نہیں کر سکتا. جو آیات کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اللہ رسول کے نافرمانوں کے لیے، اللہ رسول کو نہ ماننے والوں کے لیے آئی تھی، آج یار لوگوں نے ان کو پڑھ کر ایمان والوں پر جذبہ کرنا شروع کر دیا. یہ ایمان والوں کا ذکر نہیں ہے، یہ مومنوں کا ذکر نہیں ہے، یہ تو کافروں کا ذکر ہے کہ کافر کی مدد نہیں کر سکے گا، کافر سے شفاعت قبول نہیں ہوگی. امام قرطبی نے لکھا النفس الکافرہ لا کل نفس. لوگوں سن لو، ہر جان کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی جان کسی کا کچھ نہیں کر سکتی. النفس الکافرہ، جہاں کافروں کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کافر کی مدد نہیں کر سکے گا، کافر کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کافر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا. رہ گئے ایمان والے، وہ فائدہ بھی کر سکتے ہیں، ان کی شفاعت بھی ہوگی اور ان کے حق میں شفاعت قبول بھی کی جائے گی. پھر امام خازن نے لکھا المعنی لا تقبل الشفاعہ اذا كانت النفس کافرہ. فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی جان بندہ کافر ہوگا، اس کافر سے شفاعت قبول نہیں ہوگی. وہ کافر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا. جو کافروں کے بارے میں آیات اتری تھی، آج ان کا سہارا لے کر ایمان والوں کے عقیدے خراب کیے جا رہے. پھر سورہ البقرہ ہے، میں 2-3 مقام پیش کروں گا جہاں بھی ایسی آیات آئیں، الفاظ اس سے ملتے جلتے ہوں گے یا مفہوم ملتا جلتا ہوگا. میں چند آیات نمونے کی پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ. آج وقت ہے خرچ کرنے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو. ولا خلہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، دوست کو کچھ نہیں دے سکے گا. ولا شفاعہ، کسی کی شفاعت قبول نہیں کیے جائے گی. اس کا مطلب ہے نہ کوئی شفاعت کرے گا نہ کسی کی قبول ہوگی. یہ بولیاں بولی جاتی. والکافرون هم الظالمون، کافر بڑے ظالم ہیں. میں توجہ چاہتا ہوں علماء کی خدمت میں اس آیت کو پیش کر رہا ہوں تحفے کے طور پر، اور ان کی وساطت سے آج کی اس نشست کے تمام شرکاء کو توجہ چاہتے ہوئے پیش کر رہا ہوں.
آیت کا آغاز ہو رہا ہے ایمان والوں کے خطاب سے، یا ایھا الذین آمنوا، ذکر ایمان والوں کا شروع میں ہے، آخر میں فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر بڑے ظالم ہیں۔ آغاز ایمان والوں سے ہے، اختتام کافروں سے ہے، کافروں پر اختتام ہے۔ اس کا مطلب ہے اس آیت میں کچھ احکام ایمان والوں کے بارے میں ہے، کچھ احکام کافروں کے بارے میں۔ اب ایمان والوں کا ذکر کر کے فرمایا انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ او میرے بھائیوں، خدا کے بندوں، میرے رسول کے غلاموں، آج وقت ہے کچھ خرچ کر لو، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، پسے ہوئے طبقے پر، اور اس کے دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے۔ اور ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، صاحب زاویہ اشفاق احمد، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے او ویرو دوستو بیلی آج خرچ کر لے، تو کہڑا پلیوں کرنا وہ دیتے جو کرنا ہے، اس کے دیے ہونے سے خرچ کر لو۔ فرمایا قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس دن کوئی نیکی نہیں کما سکو گے، نیکی آج کما لو۔ یہ کافروں اور ایمان والوں کے لیے دونوں میں یہاں خطاب ہے، دونوں کے لیے۔ ایمان والوں آج کر لو، کافروں کو بھی حکم ہے آج کر لو کوئی نیکی کا کام، ایمان کا کام، جہاں ایمان والے اور کافروں دونوں سے خطاب ہے۔ پھر فرمایا ولا کلہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی دوست کا نفع نہیں کر سکتا۔ اگر یہاں مراد ہر دوست لے لیا جائے تو سورہ الزخرف میں قرآن نے آواز دی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہہ دیا جاتا ہے کوئی دوست کا کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کا فائدہ نہیں کر سکتا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، آج ایک دوسرے کے لیے جانے قربان کرنے والے اس دن رخ پھیر کے نکل جائیں گے۔ اگر یہ بات کر لی جائے کہ کوئی دوستی کام نہیں آئے گی تو میرا سوال ہے، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن دوست کا دشمن ہو جائے گا، ہر کوئی دشمن ہوگا الا المتقین، اس دن ہر کوئی دشمن ہوگا مگر نیکوں کی دوستی اس دن بھی نفع دے گی۔ متقین اس دن بھی دوست بن کے کھڑے ہوں گے، نیکوکار اس دن بھی سہارا بنیں گے، اللہ والے اس دن بھی پشت پر کھڑے ہوں گے، اللہ کے ولی اس دن بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہر دوستی اور رشتہ ٹوٹ جائے گا، اس دن جو رشتہ اور دوستی قائم رہے گی وہ اللہ کے ولیوں کی ہوگی۔ اگر یہ لے لیا جائے ولا کلہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، تو الا المتقین کا پھر معنی کیا لیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہر دوستی اس دن نفع نہیں دے گی مگر نیکوں کی دوستی نفع دے گی۔ ولا کلہ، اس سے مراد ہے کافروں کی دوستی فائدہ نہیں دے گی، فاجروں کی دوستی فائدہ نہیں دے گی، نافرمانوں کی دوستی فائدہ نہیں دے گی۔ رہ گئے ایمان والے، اللہ والے، مکرم، ان کی دوستی دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، قبر اور قیامت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ ولا شفاع، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی نہیں کر سکے گا، کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ اگر یہاں مطلق شفاعت کا انکار کر دیا جائے تو پہلے ہم جو کئی آیات پیش کر چکے ان کو کہاں لائیں؟ اس کا مطلب ہے کافروں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ ابن عباس کہتے ہیں لا شفاع، اس سے مراد کافر شفاعت نہیں کریں گے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ولا شفاع الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اب میں یہاں توجہ چاہتا ہوں تاکہ ایک عقدہ حل کرتا چلوں، غلط فہمی دور کرتا چلوں۔ لوگوں سن لو، جو قرآن ہم سمجھے، جو فرمان مصطفیٰ ہم سمجھے، آگے میں اس کی تائید کروں گا حدیث سے۔ لوگوں خدا کی قسم، جس نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، شہید ہو، جس نے شفاعت کرنی ہے، اذن شفاعت قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ اذن شفاعت اس دنیا میں رب ان کو دے چکا،
اس دنیا میں شفاعت کا اختیار، شفاعت کی اجازت اس دنیا میں مل گئی، قیامت کے دن اذن کلام ملے گا۔ شفاعت کی اجازت تو اس دنیا میں دے دی، کوٹا اس دنیا میں دے دیا، قیامت کے دن تو شفاعت شروع کرنے کی اجازت ملے گی۔ شفاعت اس دنیا میں مل گئی، قیامت کے دن کہا جائے گا اب شفاعت کرو، تم جس کی شفاعت کرو گے رحمت کا جائے گا۔ پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس سے مراد کافروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب قرآن کا ایک اور مقام ہے، میں وہ پیش کر کے حدیث کی طرف بڑھوں گا، دامن وقت سکڑتا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں جو لوگ شفاعت کا انکار کرتے ہیں، یہ سورہ المدثر ہے، جہاں ایک مقام پیش کیا جاتا ہے کہ لو جی نہ کوئی شفاعت کر سکتا ہے، نہ کسی کی شفاعت قبول ہوگی۔ کہاں سے ثابت ہے جی؟ قرآن سے پڑھیے ذرا، وہ آئیں گے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اس دن کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کا فائدہ نہیں۔ لو جی قرآن آ گیا، کھلی آیت آ گئی، آپ نے دیکھا نہیں؟ قرآن کہتا ہے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، کسی کے ہاتھ میں قبول نہیں ہوگی، کوئی نہیں کر سکے گا۔ وہ میرے بھائی خدا کے لیے ظلم نہ کر، پڑھ تو صحیح یہ مقام آیا کس کے بارے میں؟ پیچھے قرآن پڑھے، قرآن کہتا ہے المجرمین، جہاں ذکر مجرموں کا ہو رہا ہے۔ کون ہے مجرم؟ قرآن ان کی ڈیفینیشن خود کرتا ہے، کہتا ہے ما سالککم فی سقر، کچھ لوگ دوزخ میں پڑے ہوں گے، ان دوزخیوں سے پوچھا جائے گا، وہ مجرم ہیں دوزخ میں پڑے ہوئے، ان سے پوچھا جائے گا تمہیں دوزخ میں کون سی چیز لے آئی، کیوں آئے دوزخ میں؟ آپ ان کا کلام سنتے جائیں دوزخیوں کا، قرآن اس کا منظر بیان کر رہا ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ توجہ کرنا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس طبقے میں سے نہیں تھے جو نمازی تھے، اس میں سے نہیں تھے جو غریبوں پر خرچ کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وہ جو بےہودہ مشاغل میں گپوں میں لگے رہتے تھے، ہم بھی ہنسی مذاق میں بیٹھ کے ان کے ساتھ وقت برباد کرتے تھے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے، جھٹلا دیتے تھے۔ جو قیامت کو نہیں مانتا اس کا مطلب ہے کافر ہے۔ مومن تو قیامت کا انکار کر نہیں سکتا۔ منکر قیامت اس کا مطلب ہے وہ منکر خدا ہے، منکر رسول ہے، اللہ رسول کو نہیں مانتا۔ جو اللہ رسول کو قیامت کو نہیں مانتا اس کا مطلب ہے کافر ہے۔ ان کافروں کا ذکر کر کے قرآن کہتا ہے ان کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ جو ذکر کافروں کا تھا، مشرکوں کا تھا، نافرمانوں کا تھا، اللہ رسول کے منکروں کا تھا، ان کے لیے قرآن نے کہا ان کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ ہم نے ایک حصہ شفاعت کا پکڑ کے ایمان والوں پہ لگا دیا۔ عزیزان محترم، آئیے بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا الشفاء یشفع یوم القیامت ثلاثہ، حضور نے فرمایا تین طبقے قیامت کے دن شفاعت کریں۔ یہ حدیث ہر مدرسے میں، مکتبہ فکر جو بھی ہو، مسلک عقیدہ جو بھی ہو، ہر جگہ پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے۔ تین طرح کے طبقے شفاعت کریں گے۔ کون سے؟ الانبیاء، ثم العلماء، ثم الشہداء۔ ارے تمہارے صاحبان علم جو شرعی علوم جانتے ہیں وہ شفاعت کریں، جو شہید ہو جائے وہ شفاعت کرے، جس کے صدقے یہ شانیں ملی وہ شفاعت نہ کرے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں الشفاء خمسہ، پانچ طبقے شفاعت کریں گے۔ القرآن، لوگوں قرآن سے تعلق کمزور نہ کرنا، آج قرآن سے جڑے رہنا، قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ ہر مسلک ہر عقیدے والا جی حدیثیں پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے اور اس کے نام پہ چندے بھی لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، بھیجیں ہمارے پاس، یہ شفاعت کریں گے حافظ، قرآن شفاعت کرے گا۔ شفاعت قرآن کی حق ہے، روئے زمین کا کوئی مومن انکار نہیں کر سکتا، مگر میں کہتا ہوں وہ قرآن شفاعت کرے، جس کے صدقے قرآن ملا وہ صاحب قرآن شفاعت نہیں کرے۔
حضور نے فرمایا قرآن سے جڑے رہنا، قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اور میں حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، ذرا توجہ سے۔ حضور نے فرمایا یہ جو دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے جھگڑے کرتے ہو نا، یہ جھگڑا تو کچھ بھی نہیں۔ جھگڑا دیکھنا ہو تو قیامت کے دن قرآن اور خدا کا دیکھنا۔ جب قاری قرآن، قرآن پڑھنے والا، قرآن بیان کرنے والا، قرآن سننے والا، قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے والا، قرآن کے درس کے لیے لوگوں کو لانے والا، قرآن سے تعلق رکھنے والا، کسی وجہ سے، اپنی بد عملی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے دوزخ میں جانے لگے گا، رب کا قرآن اسے پکڑ کر رب کے دربار میں لے آئے گا۔ مولا میں تیرا قرآن ہوں، اس کا بڑے صاحب میرے ساتھ رشتہ تھا، راتوں کو تراویح کی نماز میں سنتا تھا، تہجد میں تلاوت کرتا تھا، روزوں میں جا کر قرآن کھول کے پڑھتا تھا، آج میں قرآن تجھ سے واسطہ دیتا ہوں، میں اسے دوزخ میں نہیں جانے دوں گا۔ لیکن یہ تو خیر اسی کو نصیب ہوگی نا جو آج قرآن سے تعلق جوڑے گا۔ اور رمضان کے ان بہاروں میں سے گئے گزرے دور میں منہاج القرآن کے اپنے قائدین اور ذمہ داران اور فورمز کے لوگ، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارا قرآن سے کمزور ہوتا رشتہ انہوں نے مضبوط کرنے کے لیے جو دروس عرفان القرآن سجا دیا۔ فرمایا قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ پھر فرمایا والرحم، رشتہ داروں کو غریب سمجھ کے اپنے سے دور نہ کر دینا، ان سے صلہ رحمی کرنا تعلق داروں سے۔ یار ٹکے آ جائے نا ہمارے پاس، خوشحالی آ گئی، دن پھر گئے، اب غریب رشتہ دار ہیں قریب کے، نہ سیدھے منہ بلاتے ہیں نہ ان سے سلام رکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے سینے اتنے تنگ ہو گئے، آج فخر سے کہتے ہیں نہیں کیا آپ ضرورت ہے رشتہ داروں کی، دوست بڑے ہیں ہمارے۔ حضور نے فرمایا نا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، قیامت کے دن یہ رشتے بھی شفاعت کریں، تمہارے رشتے شفاعت کریں، آمنہ کا لال شفاعت نہیں کرے۔ والامانہ، فرمایا بات دھیان کی نہ کرنا، امانت پر زندگی گزارنا، یہ امانت بھی شفاعت کرے گی۔ اور پھر میرا نبی خود ہی بول پڑا، فرمایا ہو سکتا ہے کوئی ایسا زمانہ آئے جب لوگوں کا تعلق نبی کے در سے کمزور ہو جائے، میں ان کو سناتا جاؤں وَنَبِيُّكُمْ، اپنے نبی سے تعلق نہ توڑنا، قیامت کے دن تمہارا نبی تمہاری شفاعت کرے۔ وَأَهْلُ بَيْتِهِ، میرے ساتھ محبت کا دم بھرنے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میری اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا، قیامت کے دن میری اہل بیت بھی شفاعت کرے۔ یہ اہل سنت سواد اعظم، خدا جانے ہمارے اندر خارجیت کہاں سے آ گئی، وہ نسبتیں جن سے تعلق اور رشتہ ہمارے ایمان کی بنیاد تھی اہل بیت، آج اہل بیت کا ذکر ہو تو خدا جانے ہمارے سینے کیوں تنگ ہونے لگ پڑتے ہیں، ہمارے من پر بوجھ کیوں پڑنے لگ جاتا ہے۔ حضور کے اہل بیت سے جڑو، خدا کی قسم اس در کے بغیر امت کو شجاعت کی خیرات نہیں ملتی، ان سے تعلق جڑو، ان کے تعلق کے بغیر لوگوں ہمارے من میں سخاوت نہیں آ سکتی۔ اہل بیت سے تعلق جوڑو، ان کا تعلق قبر سے لے کر قیامت تک تمہارا سہارا بن جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ابن ماجہ شریف فرمایا قال من قرأ القرآن وحفظہ، جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کیا۔ ہر مسلک عقیدہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اس حافظ کو، قرآن پڑھنے والے کو، یاد کرنے والے کو رب اپنی رحمت کے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا، رب اسے جنت میں بھیجے گا۔ وَشَفَّعُهُ فِي عَشْرَةٍ، 10 لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا، من اہل بیت ہی، اپنے خاندان میں سے، گھر والوں میں سے۔ کون سے 10؟ کلہم قد استوجب النار، وہ 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ حافظ قرآن اللہ کے حضور عرض کرے گا مولا میں تیرے قرآن کا حافظ ہوں، اس کے صدقے میرے لیے خاندان کے لوگ بخش دے۔ ارے آج تم حافظ بن جاؤ، مدرسے بھیج کر بچے کو قرآن پڑھا لو، تمہارا بچہ 14 صدیوں بعد خاندان کی شفاعت کرے، جس کے صدقے حافظ بنا، جس کے صدقے قرآن ملا، وہ نبی شفاعت نہ کرے۔ پھر سننا، میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی توجہ چاہتا ہوں، بیٹی کی رخصتی کی، اپنے گھر گئی، اللہ سلامت رکھے، برکت دے، امید سے انتظار میں بیٹھی ہے کبھی میری جھولی بھی رب ہری بھری کرے، میرے گھر کے آنگن میں پھول کھلے۔ اللہ نے کرم کر دیا، حاملہ ہوگی خاتون، اب حمل 3 4 5 مہینے کا ہوا
کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی سبب سے حمل میں جور نہیں ہو سکتا، ساقط حمل ہو گیا جسے ابارشن کہتے ہیں، مس کیریج ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس خاتون کا مس کیریج ہو جائے، دکھ تو ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، امید لگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، میری آنگن میں گود میں بیٹا بیٹی کھیلے گی، آج ایک حادثہ ہو گیا، پریشان ہوتی ہے، دل پہ بوجھ آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، رب نے نعمت دی تھی واپس لے لی، مگر سنو اس صبر پر انعام کیا ملے گا؟ فرمایا جب وہ بچہ جو مکمل نہیں ہوا، میچور نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے باہر سلامت نہیں آ سکا، وہ قیامت کے دن اپنے والدین کو دوزخ میں جاتا دیکھے گا، رب سے جھگڑا کرے گا۔ وہ ساقط حمل تمام بچہ رب سے جھگڑا کرے گا کہ مولا میں ان کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی ناف کے ساتھ باندھ کر گھسیٹتا ہوا اپنے والدین کو جنت میں لے جائے گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے دو بچے چھوٹی عمر میں معصوم عمر میں کم سن عمر میں فوت ہو جائیں، وہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے دو فوت نہیں ہوتے، ایک فوت ہو گیا، فرمایا وہ بھی شفاعت کرے گا۔ میں نے عرض کیا حضور کسی کا کوئی بچہ چھوٹی عمر میں فوت نہیں ہوا، اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا عائشہ لوگوں کو پیغام پہنچا دے جس کا کوئی چھوٹی عمر کا نہیں گیا، گھبرائے وہ بھی نہیں، ان کا نبی جو موجود ہے، تمہارا رسول تمہاری شفاعت کرے گا۔ عزیزان محترم، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ محمد پہ واجب ہے اس کی شفاعت کروں۔ آج کہا جاتا مدینے کیوں جاتے ہو، مدینے کیا ملتا ہے؟ ارے سن لو، حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے اوپر واجب ہے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے قبر میں جاتے ہیں تو کیا ملتا ہے، حضور نے فرمایا جو میری قبر پر قیامت تک آئے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عالم کے لیے اہل آسمان و زمین حتیٰ کہ سمندروں میں پانی کی مچھلیاں بھی شفاعت کرتی۔ حاضرین محترم، دامن وقت سکڑ گیا، جو شفاعت کرنے والے ہوں گے ان کی شان سنو۔ رب فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن ہم ان کو سواریوں پر بٹھا کر پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ وہ حشر کے میدان میں جائیں گے کب کباتے ہوئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، کسی کو گردوں سے مارا جا رہا ہوگا، کوئی اندھے منہ گر رہے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کے لیے سواریاں کھڑی کی جائیں گی، عزت اور پروٹوکول اور تکریم کے ساتھ بٹھا کر ان کو رب کے دربار میں لے جایا جائے۔ حاضرین محترم، پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شفاعت یوم القیامت حق، لوگوں سن لو قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، جو میری شفاعت پر یقین نہ رکھے اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی، جو اس پر عقیدہ رکھے گا قیامت کے دن آمنہ کا لال اس کی شفاعت کرے گا۔ اب پیغام کے چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی شفاعت حق ہے، حضور کریں گے، مگر اس شفاعت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں پہ توجہ دینی ہوگی۔ کہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑے گا میں درود پڑھنے والے کی شفاعت کروں۔ آج اپنے نبی پر درود و سلام پڑھو، اپنے اپنے گھروں میں حلقات درود کھولو، اپنی زبانوں پر مصطفیٰ کا درود و سلام سجاؤ، اور اتنا تعلق جوڑو، اتنا درود پڑھو، اتنا سلام پڑھو، قبر میں جاؤ، پردے اٹھیں، فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، حضور آگے بڑھے، کہے فرشتوں اس طرح پوچھو میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں ناروال سے میرا غلام آیا۔ کہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کا بے ادب ہوگا اسے میری شفاعت نہیں ملے گی۔ مطلب کیا؟ جس کی میرے نبی سے نسبت ہے اس کا حیا۔ کہیں میرے رسول نے فرمایا میری اہل بیت سے جس کا تعلق مضبوط ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کہیں فرمایا جس نے میری 40 احادیث یاد کی میں اس کا شفاعت کروں گا۔ لوگوں آقا علم سے جوڑ رہے ہیں،
اپنی تعلیم سے جوڑ رہے ہیں، عمل کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اپنے قریب لا رہے ہیں، تاکہ آج حضور کی ذات سے بھی تعلق جوڑو، حضور کی تعلیم سے بھی عمل جوڑو، اور اس عمل کے صدقے رب تمہیں حضور کی شفاعت عطا کر دے گا۔ حاضرین محترم، ہندوستان کی سرزمین ہے، دہلی کی جامع مسجد، ایک بھکاری بیٹھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ ایک انگریز آیا، اس نے دیکھا فقیر بھکاری، جیب میں سے پرس نکالا، کچھ خیرات بخشیش دے دی، اور پرس دوبارہ اپنی پاکٹ میں ڈالا۔ خدا کا کرنا، جب وائلٹ پرس جیب میں ڈالا تو وہ جیب میں نہیں گیا، نیچے گر گیا۔ اس بھکاری نے دیکھا کہ اس کا پرس گر گیا ہے، اس نے آواز دی، رش بڑا تھا، وہ بندہ نکل گیا، سن نہیں سکا۔ اس نے پرس اٹھا کر رکھ لیا۔ وہ بندہ گھومتا گھماتا، سیر کرتا، کام کاج جو بھی مصروفیت تھی، اپنے مقام پہ پہنچا، ڈیسٹینیشن پہ۔ ضرورت پڑی، جیب میں ہاتھ ڈالا، پرس نہیں۔ پریشان مسافر آدمی، اس پرس میں ضرورت کی چیزیں، مگر اب حل کوئی نہیں۔ ٹھنڈی آ مار کے بیٹھ گیا، بھی گم ہو گیا، چوری ہو گیا، خدا جانے کیا ہوا۔ کچھ وقت گزرا یا دن گزرے، اس کا وہیں سے گزر ہوا۔ بھکاری نے دیکھا یہ تو وہی بندہ ہے جس کا پرس گرا تھا۔ اس نے آواز دی، کہا بھائی یہ تیری امانت ہے میرے پاس۔ اس نے پرس دیکھا، خوش ہوا، پرس کھولا، وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، موجود ہیں۔ اس نے کہا بھکاری ایک بات تو بتا۔ کہا پوچھ۔ کہا یہ بتا، میرا پرس گر گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا تیرے پاس ہے، اگر تو رکھ لیتا، تو بھکاری ہے، بھیک مانگتا ہے، تیرے 4 دن اچھے گزر جاتے، خوشحالی آ جاتی، اتنے پیسے تھے۔ اس نے کہا بات تو تیری درست ہے، میں رکھ لیتا، میرے دن پھر جاتے، 4 دن اچھے گزر جاتے۔ کہا رکھا کیوں نہیں؟ کہا دیکھ رکھا اس لیے نہیں، تو عیسائی ہے، عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے علیہ السلام، میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تیرا پرس اس لیے نہیں رکھا کہ کل قیامت کے میدان میں کہیں تیرا نبی یہ نہ کہہ دے محمد تیرے غلام نے میرے غلام کا پرس رکھ لیا تھا، میرے اس عمل کی وجہ سے میرے نبی کا سر جھک جائے گا، میں بھوکا رہ لوں گا، مر سکتا ہوں، اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا، نبی کا سر نیچے نہیں ہونے دوں گا۔ اور میرے عزیز نارمان والوں، میرے بھائیوں قدم اٹھانے لگو، ایک لمحہ سوچ لینا، شفاعت تو میرا نبی کرے گا، مگر تیرے اس عمل کی وجہ سے کہیں میرے نبی کا سر نیچے نہ ہو جائے۔ خدا کے لیے اپنے نبی سے وفا کرو، اپنے دین سے وفا کرو۔ بے وفائی کا زمانہ ہے، لوگ میرے رسول سے ہٹتے جا رہے ہیں، بے رحمی کا شراب آ گیا، عقیدے برباد ہو رہے ہیں، ایمان برباد ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں منہاج القرآن دعوت دیتا ہے، خدا کے بندو اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، حضور کے غلاموں اپنے نبی کی طرف پلٹ آؤ۔ اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک ہمیں خوبصورت لمحات اور صحبت میسر نہیں آتی۔ اگر صحبت لینا چاہو جو زندگی پر اثرات کرے تو آخری عشرہ رمضان المبارک کا منہاج القرآن شہر اعتکاف سجاتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں، رجسٹریشن جاری ہے، باہر اسٹال لگا ہوا ہے، جو بھائی شہر اعتکاف میں متقف ہونا چاہے ہمارے منہاج القرآن کے بھائی اور بہنوں سے رابطہ کرے، 10 دن وہاں گزارے، پھر دیکھے اس 10 دن میں نشہ کیا ملتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کل کا مقرر بڑا ہی اہم شخصیت، بڑی خوبصورت علمی گفتگو کرنے والے، موضوع بھی بڑا اہم ہے، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کل تشریف لائیں، وقت دعا ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دارک دار السلام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت مولانا ارحم علینا وارحم امت سیدنا محمد یا ارحم الراحمین۔ رب ذوالجلال، 3 دن سے یہ تیرے بندے اپنا آرام چھوڑ کے سفر کر کے تیری باتیں، تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں، تیرا قرآن سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے اللہ ہم سب کو انوار قرآن کی خیرات عطا فرما، توجہات صاحب قرآن کی خیرات عطا فرما۔ میرے اللہ یہ نشستیں ہمارے صغائر و کبائر سے درگزر فرمانے والی بنا،
اور ان نشستوں کا صدقہ قیامت کے دن میرے اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرمانا، ہمارے صغائر و کبائر سے درگزر فرمانا، جن کے والدین عزیز و قارب فوت ہو گئے میرے اللہ دروس قرآن کی ان پاکیزہ نشستوں کا صدقہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما، جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ۔ اس خوبصورت درس میں ہمارے معزز مہمان محترم مقام عزت امام ڈاکٹر محمود احمد کاوش صاحب، آپ بڑی جو کہ علمی خدمات ہیں، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم الحاج مفتی احمد سعید طفیل صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ اور